السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ یہ وہ دور تھا جب انگریزوں کے علاوہ ایران افغانستان سے تعلق رکھنے والے دوسرے حکمراں بھی ہندوستان کو اپنی زیر نگی کرنے کے لیے حملہ آور ہوئے۔ 1738 میں نادر شاہ نے دہلی کو تباہ و برباد کر دیا اور 1757 میں احمد شاہ ابدالی نے 2 ماہ مسلسل اس شہر کو یرغمال بنائے رکھا۔ دوسری طرف انگریزی فوجیں مرہٹوں سے ٹکراتی ہوئی سراج الدولہ کو شکست دیتی ہوئی ٹیپو سلطان کو جامع شہادت پلاتی ہوئی دہلی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابھی انگریزوں نے پوری طرح دہلی کا اقتدار بھی حاصل نہیں کیا تھا کہ علماء ہند کے میر کارواں امام الہند ہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقبل کے خطرات کا ادراک کر لیا اور دہلی پر قبضے سے 50 برس پہلے ہی اپنی جد و جہد کا آغاز کر دیا۔ اس کی پاداش میں آپ پر جان لیوا حملے بھی کیے گئے، لیکن آپ اپنے نظریے پر ڈٹے رہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں، خطوط میں، تقریروں میں اپنا نظریہ اس طرح پیش کیا: تباہ جس پر درندہ سخت انسانیت کا تسلط ہے، یہ ظالم و جابر گروہ جو انسانیت کے لیے سلطان ہے، انسان اس وقت تک صحت مند نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس سرطان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک نہ دیا جائے۔ افسوس، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1765 میں وفات پا گئے اور ان کا خواب تشنہ تعبیر رہ گیا، تاہم وہ اپنی کتابوں کے ذریعے اور اپنے فکر و عمل کے ذریعے ایک نسب العین متعین کر چکے تھے اور انقلاب کا پورا لائحہ عمل تیار کر چکے تھے۔ انقلاب کے بعد ممکنہ حکومت مذہبی، اقتصادی اور سیاسی اصولوں کی روشنی میں ایک مکمل نظام وضع کر چکے تھے۔ ضرورت صرف اس بات کی تھی کہ ان کے چھوڑے ہوئے کام کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ لوگ میدان عمل میں آئے۔ چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حوصلہ دکھایا۔ حالانکہ اس وقت وہ محض 17 سال کے تھے، لیکن اپنے والد بزرگوار کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے عزم و استقلال سے کام لیا اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے انقلاب کو مخصوص لوگوں کے دلوں سے نکال کر عام انسانوں کے دلوں میں اس طرح پیوست کر دیا کہ ہر زبان پر جہاد اور انقلاب کے نعرے مچلنے لگے۔ اس سزائے باز قصد کو دہلی سے دور دور تک پہنچانے میں حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تینوں بھائیوں حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ جن لوگوں نے پورے خلوص اور للہیت کے ساتھ اپنا تعاون پیش کیا، ان میں حضرت شاہ عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اسماء گرامی بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ تربیت گاہ اصیل سے نکل کر مسئلہ جد و جہد کو نسب العلم بنانے والوں کی تعداد ہزاروں سے تجاوز تھی۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔